آج میں آپ کے لیے ایک ایسا قصہ لایا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سلطان نے ایک لڑکی کی عزت کیسے بچائی اور اس فریادی کی مدد کیسے کی۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل کی زنجیر ہلائی۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور فریاد خانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے، تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد لے کر آیا ہوا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ فوراً قلعہ کے دروازہ پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف خاتون حاضر ہوئی۔ ضعیفہ نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور میں رام گڑھ جو آگرہ سے 15 میل پر ہے سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا ہے، لیکن میری بیٹی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اب وہ بضد ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ میری بیٹی سے بدلہ لے گا اور اسے اپنی حفظ کا شکار کرے گا۔ میں بیوہ ہوں اور غریب بھی، اور وہ زمیندار کا بیٹا ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے نکال کے لے جائے گا اور میری بیٹی کو دور کہیں لے کر چلا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی آپ کی دربار کی طرف بھاگی ہوں، اور ضعیف ہونے کی وجہ سے مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے یا تو وہ ہو گیا ہوگا یا عنقریب ہونے والا ہوگا۔ حضرت عالمگیر نے جب یہ سنا تو اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 گھوڑے تیار تھے، اور ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ضعیفہ کو عزت و آسائش کے ساتھ محل میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر وزیر اعظم کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ گھوڑوں کو سر پر دوڑائے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب بھی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کی بولنے کی آواز آئی۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور اس طرف ہوئے، قریب پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک آواز آئی، دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنواتی ہو؟ اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ دوسری محموم آواز آئی، میں بابرو لڑکی ہوں، میرے نزدیک جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر آواز آئی کہ میں جوان ہوں، زمیندار کا بیٹا بھی ہوں، دولت بھی ہے، خوبصورت بھی ہوں، پھر اس ضد کی کیا وجہ؟ لڑکی کی آواز آئی، وجہ کچھ نہیں، میری ماتا نے آپ کو پیغام واپس کر دیا اور میں ماتا کی امانت ہوں۔ پھر لڑکے کی آواز آئی، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ پھر لڑکے نے آواز دی، باوا سنگھ، دمور سنگھ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کے سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکل آئے اور یہ حکم پا کر کہ اسے مارو، اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس لڑکی کو ختم کر دیں۔ اسی وقت شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ وزیر دونوں نے ان بدماشوں کا مقابلہ کیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہڑبونگ اور لاٹھیوں کی بوچھاڑ نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اس فانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنوں ہی کے پاؤں کاٹ دیے اور کچھ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے جا رہے تھے۔ گھڑیال نے ابھی 2 ہی بجائے تھے کہ شہنشاہ آگرہ کے قلعہ میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم آپ ہی اچھے ہو جائیں گے۔ مروان قاری ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔
صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہمیں اور وزیر کو جو زخم آئے وہ ان کی ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم لڑکی اور بڑھیا کا جو حصارہ ہوا ہے، ان پر جو ظلم ہوا ہے، اس کی حسب قانون سزا انہیں دی جائے۔ ضعیفہ کو 500 اشرفیاں عالمگیر رحمۃ اللہ نے خزانہ شاہی سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ بڑے ہی خدا ترس، عادل اور غریبوں کو ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے، اور آپ بلا امتیاز مذہب و ملت مظلوموں کی حمایت فرمایا کرتے تھے، اور رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، اور اپنی نیند تک ان کے لیے قربان کر دینے والے تھے۔ تو اب ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ ایسے قصے آپ کو مزید ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔